اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج جو خبر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے طالبان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ انڈیا نے طالبان حکومت کو 200 کروڑ روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جس کو طالبان حکومت نے سراہا ہے اور شکریہ کے ساتھ قبول بھی کر لیا ہے۔ اب یہاں پر بات سوچنے والی یہ ہے کہ وہ انڈیا اور طالبان، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ آپس میں کتوں کی طرح لڑیں گے اور افغان طالبان انڈیا پر چڑھائی کر دیں گے اور ہم مزے کریں گے، ہم یہ سوچتے تھے کہ انڈیا کی تباہی دیکھیں گے کہ کس طرح افغان طالبان انڈیا کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح افغان طالبان انڈیا پر چڑھیں گے اور وہاں پر جنگ مسلط کریں گے، کیونکہ افغان تو مسلمان ہیں، ہمارے تو بھائی ہیں، جبکہ انڈیا نے وہاں پر دہشت گردی کی ہے اور امریکہ کے وہاں ہوتے ہوئے انڈیا نے وہاں پر ایسے کام کیے ہیں کہ جن سے طالبان غصہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہ ہوا تو کچھ ایسا ہوا کہ ہم خود تباہ ہو گئے۔ انڈیا اور افغان تو قریب آ گئے، یہ بلا شبہ انڈیا کی ایک کامیاب سفارتکاری ہے اور انڈیا کی اچھی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے خطے کے کس ملک کے اتنے قریب ہیں کہ جس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ ہمارے خطے میں اس وقت ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے، ہمیں کوئی منہ لگانے کو راضی نہیں۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمسائے ممالک سے اچھے بات کی کہ ہمارے کس سے اچھے تعلقات ہیں، کیا کسی ملک سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کا جواب نفی میں آتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا ایسا کرنے میں کیوں کامیاب ہے کہ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ انڈیا کی آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انڈیا نے اپنا کسی کو ابو نہیں بنایا اور ہم نے اپنا سب کچھ امریکہ کو بنا لیا۔ امریکہ کے کہنے پر ہم نے حکومتیں گرا دی، امریکہ کے کہنے پر ہم نے اپنے تعلقات بگاڑ لیے، امریکہ کے کہنے پر ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا۔ آخر کب تک ہم ایسے جئیں گے؟ آخر کب تک ہم امریکہ کے کہنے پر اس طرح اپنی حکومتیں بناتے اور گراتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم امریکہ کے کہنے پر اپنے ملک میں وزیر اعظم بنائیں گے، چیف آف آرمی سٹاف بنائیں گے، ہر اہم عہدہ ہم امریکہ کے کہنے پر دیں گے؟ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ آخر کب ہم سمجھیں گے کہ امریکہ کسی کا سگا نہیں ہے؟ انڈیا نے انسانیت کی مدد کے نام پر 200 کروڑ روپے افغانستان کو دیے، جبکہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور کیوں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ وہ صرف پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ افغانستان میں انویسٹ کر رہا ہے۔ طالبان نے انڈیا سے کہا ہے کہ اس اقدام سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، دوستی بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ انڈیا نے کابل میں اپنے سفارت خانے میں اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹیم بھی مہیا کر دی ہے۔ طالبان نے انڈیا کو کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے نامکمل پروجیکٹ جو بھی حکومت کی تبدیلی کے وقت نامکمل رہ گئے تھے ان کو بھی آ کر مکمل کرے۔ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ انڈین افغان مہاجرین، طالب علم، تاجروں کو وہ خوش آمدید کہتا ہے کہ وہ آئیں، کام کریں، پڑھیں اور رہیں، اور آپس میں وہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے۔ یہ احوال ہے انڈیا اور افغانستان کا۔ دوسری طرف ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے، جس کو مخالفین کے دبانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں سوچ رہا۔ اس وقت جب ملک میں دہشت گردی شروع ہو رہی ہے، دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ انگیج ہوں، وہ جائیں افغان طالبان کے ساتھ بات کریں اور اس معاملے کو ریزولو کریں، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ان کی توجہ صرف اس وقت ایسی ہے کہ امریکہ کو راضی کر لیں اور امریکہ کے لیے ایسی پچ بنا دیں کہ وہ پاکستان میں آئے، یہاں اپنے کام کرے، اس خطے میں رہے، اپنی کارروائیاں ڈالے۔ یہ تمام تر صورتحال انتہائی خطرناک ہے جو آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ لیکن ہماری اس امپورٹڈ حکومت کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو صرف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبانا کیسے ہے، ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ مخالفین کو کیسے دبانا ہے۔ یہ وہ 90s کی سیاست کر رہے ہیں، بدقسمت جو کہ دفن ہو چکی ہے۔ اس حکومت کا طرز حکومت وہی 90s 80s والا ہے، مارشاء اللہ سے بھی بدتر حکومت ہے یہ۔ جس طرح مارشاء اللہ میں بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں، وہی ہمارے بنیادی حقوق معطل ہیں۔ ہم بول نہیں سکتے، ہم شکوہ نہیں کر سکتے، آزادی رائے ہم سے چھین لی گئی ہے۔
یہ ہمارے ملک کے لیے ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے، ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔